گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت تزکیے کے حوالے سے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو کس طرح سے پاک و صاف کیا جائے، گناہ کسے کہتے ہیں، گناہوں کے سبب کیا عذابات میں بندہ گرفتار ہوتا ہے، تفصیلی طور پر آپ حضرات قرآن و حدیث اور واقعات کی روشنی میں ضروری باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہماری یہ 29ویں نشست ہے، اور سابقہ نشستوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، یعنی جس عمل کی وجہ سے اللہ کا عذاب آنا یقینی ہوتا ہے، اس کا تذکرہ چل رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 ایسے اعمال کا ذکر فرمایا کہ جن کے کرنے کی وجہ سے یا جن کے ظاہر ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا یقینی ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بات تو تھی کہ جب مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنا لیا جائے گا، اور دوسری بات تھی کہ جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ امانت کے تعلق سے جو احکام قرآن و حدیث میں ہمیں ملتے ہیں، اس کا کئی نشستوں سے ذکر چل رہا ہے کہ امانت کیا ہے، امانت داری کیسی ہو، امانت کسے کہتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امانت اور خیانت کے حوالے سے اپنی امت کو کن باتوں کی تعلیم عطا فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی فرامین امانت کے حوالے سے ہیں اور خیانت کے حوالے سے بھی ہیں، کیونکہ جب
انسان امانت داری چھوڑ دے گا وہیں سے خیانت کا سلسلہ شروع ہوگا، اور خیانت ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والے کو سیدھی راہ نصیب نہیں فرماتا، ہدایت نصیب نہیں فرماتا۔ اس حدیث پاک کے ضمن میں، امانت کے ضمن میں ایک حدیث پاک پڑھی گئی تھی جس کے راوی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 وصیتیں فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور سچ بولنے کی وصیت کرتا ہوں، عہد کو پورا کرنے کی، امانت ادا کرنے کی اور خیانت ترک کرنے کی، اور پڑوسی کی حفاظت کرنے کی، اور یتیم پر رحم کرنے کی، اور نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کی، اور سلام کرنے کی، اور تواضع اور عاجزی کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وصیت اور اس حکم پر سختی سے عمل بھی کیا، اور اللہ کے بندوں تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پہنچایا۔ اس وصیت میں ضمناً جو باتیں آئی ہیں، اصل ہمارا جو موضوع ہے وہ امانت اور خیانت ہے، مگر ضمناً جو باتیں آ رہی ہیں اس حوالے سے کہیں مختصر اور کہیں تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے، تاکہ نہ جانے کب موقع ملے کہ پھر وہ باتیں آئیں اور پھر آپ کے سامنے گفتگو ہو۔ اسی لیے اللہ سے ڈرتے رہنے کے حوالے سے 1 یا 2 نشستیں ہوئی، سچ بولنے کے حوالے سے 1 نشست ہوئی، اور پھر عہد کو پورا کرنا اس حوالے سے بھی نشستیں ہوئی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے، اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے امانت ادا کرنا اور خیانت ترک کرنا۔ اس کے متعلق ہم نے کئی نشستیں کی ہیں، جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی مختصر سی تشریح، قرآن کریم کے آیات اور واقعات کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج بھی کچھ اس تعلق سے ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں پیدا فرمایا وہیں پر رب قدیر نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے عطا فرمائے، ان کے احکامات سے رب قدیر نے ہمیں واقف کروایا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں اللہ کے بندوں کو زندگی گزارنے کا ایک صحیح طریقہ سکھایا۔ ایک ایسی زندگی اور ایک ایسی پاکیزہ زندگی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزاری، اور پھر اسی زندگی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جہاں ہمیں بے شمار اعمال ملتے ہیں، احکام ملتے ہیں، فرمودات ملتے ہیں، اقوال ملتے ہیں، وہیں ان احکامات میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک حکم خیانت اور امانت کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے، کیونکہ زندگی میں انسان کو جن مراحل سے گزرنا ہے، اور انسان کی زندگی میں جو کچھ ہو سکتا ہے یا جو کچھ ہونے والا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو اپنی حیات طیبہ کے ذریعے پیش فرما دیا۔ اب جو چیزیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے اعمال، اقوال اور احکام کی روشنی میں ملتی ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احتیاط برتی، جن چیزوں سے منع فرما دیا، جن چیزوں کو ناجائز و حرام فرما دیا،
ان چیزوں سے بچنا ہمارا دینی اور اسلامی تقاضا ہے اور اطاعت رسول اور محبت رسول کا ایک ذریعہ۔ اگر ہم نے ان چیزوں سے منہ موڑ لیا یا ان چیزوں کی اور ان احکامات کی مخالفت کی تو معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ ہماری زندگی تباہی اور بربادی والی زندگی ہوگی، ناکامی والی، خسارے والی اور نقصان اٹھانے والی یہ ہماری زندگی ہوگی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو دیکھیں۔ جہاں ہم اپنی زندگی میں اپنی ضرورت کے حساب سے شریعت کا حکم دیکھتے ہیں تو صرف ضرورت کے حساب سے شریعت کا حکم دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی پر شریعت کے احکامات کو نافذ کرنا یہ ہمارا اسلامی اور ایمان کا فریضہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں امانت اور خیانت کا ذکر فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے، اور وہ بندے جن کو خیانت کی عادت پڑ چکی ہے یا وہ بندے جو خیانت کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کو رب قدیر نے خیانت سے بچنے کی تاکید کی، اور خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کر نہیں کیا کہ اے لوگو، کیونکہ لوگوں میں ہر مذہب کا ماننے والا آتا ہے، ہر مسلک کا ماننے والا آتا ہے۔ یہاں پر رب نے جو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون او کما قال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا اے ایمان والو، اور ایمان والا وہی ہوتا ہے جو اللہ کی وحدانیت اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا ویسے ہی اقرار کرتا ہے جیسے رسالت کا اقرار کرنے کا حق ہے۔ اس طریقے سے جو رسالت کا اقرار کرتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، جو فرائض تم پر تمہارے لیے ضروری ہیں، جو احکام تم پر نافذ کر دیے گئے، شریعت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اسلام و ایمان کے حوالے سے جن چیزوں کی خبر تمہیں دے دی گئی ہے ان چیزوں میں کمی نہ کرو، اور ان احکامات میں کسی قسم کی خیانت نہ کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا یہ انسان کے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو یہ حکم نہ دیا گیا، بلکہ فرمایا گیا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ یعنی تم کو اللہ نے جو زندگی امانت کے طور پر دی ہے، یا جو کچھ اللہ نے تمہیں امانت کے طور پر دیا ہے، جو تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے جسم میں ہے، اس میں بھی تم خیانت نہ کرو، اور اس حال میں کہ تمہیں معلوم ہو، یعنی تم کیا کر رہے ہو تمہیں اس کا اندازہ ہے، تم کیا کر رہے ہو تمہیں اس کا پتہ ہے، تم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہو تمہیں پتہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے مجھے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ لہٰذا جب ان احکامات کا علم تمہارے پاس میں ہے تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرو، نہ اللہ کے رسول کے احکام کے حوالے سے خیانت کرو، اور نہ اپنی ذات کے معاملے میں تم کسی قسم کی خیانت کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیانت کے حوالے سے احادیث بیان فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت اور وعدے کو پورا کرنے والے کو خوشخبری سنائی ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ وہ ایمان والا کامیاب ہو گیا۔ کون سا؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعْدِهِمْ رَاعُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، رعایت کرنے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تاکید فرمائی، اور جب بندہ امانت میں خیانت شروع کر دے گا اور امانت کے احکام کو ختم کر دے گا یا امانت کے احکام میں خیانت کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک عجیب وعید سنائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منصب کو بھی امانت سے تشبیہ دی ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کے حوالے سے چند خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرما دیا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امانت کے حوالے سے پوچھا گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ منصب کئی معاملات میں ہوتے ہیں۔ کسی کو استاذ ہونے کا منصب دیا جاتا ہے، کسی کو سربراہ ہونے کا منصب دیا جاتا ہے، کسی کو استاذ سے بڑا منصب دیا جاتا ہے، کسی مسجد میں کسی کو امامت کا منصب دیا جاتا ہے، کسی کو خطابت کا منصب دیا جاتا ہے۔ دینی اور دنیاوی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جتنے محکمے ہوتے ہیں ان تمام محکموں میں کوئی نہ کوئی بڑے منصب کا انسان ضرور ہوتا ہے، اور جب منصب کی بات آئے تو منصب اسے دیا جانا چاہیے، منصب کا حق اس کا ہے کہ جو اہل علم ہے، جس کے پاس میں علم ہے، یعنی جو اسے عہدہ دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں اس کے پاس میں مکمل معلومات ہے۔ امام امامت کے مسائل سے بخوبی واقف ہے، خطیب خطابت کے انداز سے بخوبی واقف ہے، ایک مدرسے کا استاذ تعلیم دینے کے حوالے سے بخوبی واقف ہے۔ اسی طرح دنیا داری کی اگر ہم بات کریں، کسی کو تجارت کے حوالے سے تجارت کے حوالے سے اس کو مقام دے دیا جائے، اسے لیڈر بنا دیا جائے، تو اب اس کو بھی چاہیے کہ وہ تجارت کے حوالے سے تمام مسائل سے اپنے آپ کو واقف رکھے۔ کوئی اگر ہمارا لیڈر بنتا ہے، ہمارا رہنما بنتا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لیڈر بننے کے بعد رعایا کے حوالے سے کیا اس کے لیے احکامات ہیں، ان تمام احکامات سے وہ واقف ہو۔ جب تک معاملہ اس انداز کا چلتا رہے گا، یعنی منصب ان لوگوں کو ملتے رہیں گے جو ان کے حقدار ہیں، جو ان کے اہل ہیں، جو اہل علم ہیں، جو اہل عمل ہیں، جب ان لوگوں کو یہ منصب ملتا رہے گا اس وقت تک امانت باقی رہے گی۔ اور جیسے ہی منصب ایسے لوگوں کو ملنا شروع ہو کہ جو اس کے اہل نہیں ہے، جو اس کے قابل نہیں ہے، جو اس کے لائق نہیں ہے، جب ایسے لوگوں کو منصب ملنا شروع ہوتا ہے، چاہے وہ دینی منصب ہو یا دنیاوی منصب ہو، صرف مال و دولت دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر کسی کو منصب دے دینا، اس طرح کا منصب دینا گویا یہ امانت میں خیانت کرنا ہے اور امانت کو ضائع کر دینا ہے۔ اور جب منصب کسی نااہل کے پاس آنا شروع ہو جائے گا اور تمام تر مناصب ایسے لوگوں کو ملیں گے جو اس کے حقدار نہیں ہے، جو اس کے اہل اور اس کے لائق نہیں ہے، تو ایسی وقت میں منصب تو اسے مل جائے گا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس کی وجہ سے امانت میں خیانت ہوگی۔ حضرت سیدنا حافظ ابن حجر حیثمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ غیر اہل کو امور سونپنا، اس حدیث پاک کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ غیر اہل کو امور سونپنا اس وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کا دنیا میں غلبہ ہوگا، اور علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا غلبہ ہونا علامات قیامت میں سے ہے، علامات قیامت میں سے ہے۔ یہاں پر آپ نے بڑا اہم خلاصہ اس حوالے سے فرما دیا کہ منصب کسی نااہل کے سپرد کرنا مطلب کیا ہے کہ کسی نااہل کو جو اس لائق نہیں ہے اس کو کسی معاملے کا منتظم بنانا، کسی چیز کا منتظم بنا دینا، یہ اس وقت ہوگا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور علم سے مراد یہاں پر علم دین ہے، کیونکہ علم دین ہی وہ واحد علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتا ہے، حلال و حرام کی پہچان کر سکتا ہے، جائز و ناجائز کی پہچان کر سکتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتا ہے، نیکی اور برائی کی پہچان کر سکتا ہے، جنت اور جہنم کے راستے کی پہچان کر سکتا ہے، گناہ اور اچھے اعمال کی پہچان کر سکتا ہے۔ یہ علم ہی ہے جو انسان کو صحیح راستہ بتاتا ہے
اور اس علم سے دوری اختیار کرنے والا کس راستے پر چلتا ہے اس کا اندازہ اسے خود نہیں ہوتا، اسے خود معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس راستے پر ہے، وہ کس راہ پر ہے۔ تو علم دین یہ وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے بندہ صحیح اور غلط، اچھائی اور برائی کے فیصلے کر سکتا ہے۔ مگر جن کے پاس میں علم دین ہی نہ ہو، جیسے آج معاشرہ ہو چکا ہے، آپ دیکھ لیں، مدرسے تلاش کر لیں کتنے ہیں اور اسکولز تلاش کر لیں کتنے ہیں۔ ہم کسی علم کے مخالف نہیں ہیں، آپ سارے علوم سیکھیں، مگر ان سارے علوم پر علم دین کو غلبہ دیا جائے، احکامات قرآن کو غلبہ دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو غلبہ دیا جائے۔ آج ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اعلیٰ تعلیم کے بارے میں سوچتے ہیں اور فکر تو کرتے ہیں، مگر کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ اعلیٰ تعلیم کیا کبھی ہمارے اندر صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کر سکتی ہے؟ کیا اس اعلیٰ تعلیم کے ذریعے حلال و حرام میں کوئی فرق ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم دنیا جسے ملتا ہے وہاں پر ان چیزوں کا علم نہیں ملتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، مگر جن کے پاس میں علم دین ہوتا ہے وہ علم دین کے ذریعے سمجھتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے اور کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ آج نااہل کو جو مناصب مل رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج علم کی کمی ہو چکی، اور حقیقت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا گیا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس میں علم باقی ہے اور وہ صحیح علم کے ذریعے آج بھی اپنی زندگی کو صحیح گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اکثریت اس بات پر شاہد ہے کہ ان کے پاس سے علم دین ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، گناہ بھی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو نے غلطی کی ہے، وہ لوگوں ہی پر فتوے عائد کر دیتا ہے، وہ لوگوں ہی پر الزامات عائد کر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کا علم کچھ نہیں ہوتا، مگر بڑی بڑی بات کر کے قرآن و حدیث کے الفاظ کا استعمال کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کے ذریعے ہی بات کر رہا ہوں، اور جہالت کی باتیں کر کے اپنے آپ کو اللہ کا نافرمان اور اللہ کے ان بندوں میں شمار کرتا ہے جن کے لیے ان غلط باتوں کی وجہ سے عذاب یقینی ہوتا ہے اور گناہ یقینی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس دور میں ہوگا جس دور میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کا دنیا میں غلبہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ لیں آج دنیا علم کے نام پر نہ جانے کتنی جہالت کی طرف بڑھ رہی ہے اور کتنے اندھیرے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موضوع بنے گا تو تفصیلی طور پر ہم عرض کریں گے کہ علم دین کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، علم دین حاصل کرنے والے کا مقام اور اس کا منصب کیا ہے، اور اسی طریقے سے علم دین حاصل نہ کرنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کس قدر جہالت کے اندھیرے میں پھنس جاتا ہے اور کس قدر اسے نقصان بہت زیادہ اور خسارہ ہوتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا غلبہ ہونا یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم کسی اور کی بات نہ کریں، ہم صرف مسلمانوں کی بات کریں۔ آج مسلمانوں کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ احکامات شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، عورتیں پردوں کے خلاف ہو چکی ہے، اپنی آزادی کا مطالبہ کر رہی ہیں، مرد اللہ کے رسول کی سنت کے مخالف بن چکے، نوجوانوں کو مسجد سے کوئی لگاؤ نہ رہا، اللہ کی عبادت سے کوئی لگاؤ نہ رہا، اللہ کے ذکر سے کوئی لگاؤ نہ رہا، نہ انہیں غسل کا طریقہ معلوم ہے، نہ انہیں وضو کا طریقہ معلوم ہے، نہ انہیں مسجد کے آداب معلوم ہے، نہ انہیں جمعہ کے آداب معلوم ہے۔ آج یہ اکثر نوجوانوں کی حالت ہو چکی ہے، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے آؤ دین سیکھنے کے لیے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم کوئی گناہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہم کوئی غلط کام کی طرف بلا رہے ہیں، اور کوئی اگر انہیں بلاتا ہے کہ آؤ دنیا کی طرف تو دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اتنا وقت وہاں پر گزارتے ہیں کہ اپنے نام اعمال میں گناہوں کا انبار چند گھنٹوں میں جمع کر لیتے ہیں اور اس کا احساس تک انہیں نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو چکا؟ یہ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ان کے والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو نہ اسلام سکھایا اور نہ اسلام کی تعلیم سے انہیں واقف کروانے کی کوشش کی۔ کوئی ماں باپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو قرآن پڑھا دیا ہے
تو صرف قرآن پڑھا دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے بچے کو پکا اور سچا مسلمان بنائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا حق ہے اپنی اولاد پر کہ اس کے علم کے حوالے سے آپ فکر کریں اور اس کی تربیت کے حوالے سے فکر کریں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا غلبہ ہو جانا یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ جب جہالت بڑھتی ہے انسان کی زبان تبدیل ہوتی ہے، جب جہالت بڑھتی ہے انسان کا عمل تبدیل ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ کئی مقامات سے ایسی خبریں ملتی ہیں کہ ادھر زنا ہوا ہے، ادھر زنا کیا گیا، مسلمان شراب پی رہا ہے، مسلمان جوا کھیل رہا ہے، مسلمان غلط عادتوں میں مبتلا ہے۔ یہ صحیح تعلیم نہ ملنے کا نتیجہ ہے۔ انگریزی تعلیم سے انگریزی تعلیم سے اسے علم تو مل سکتا ہے مگر عمل کی دعوت انگریزی تعلیم سے نہیں ملتی، علم دین سے عمل کی دعوت ملتی ہے۔ وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جو اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ ماں باپ جو صرف اپنے بچوں کی دنیا بنانے کی فکر میں لگے ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ آخرت کے دن دنیا کی کوئی ڈگری چلنے والی نہیں ہے۔ بچہ اگر حافظ قرآن ہوگا تو ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا تاج پہنائے گا کہ جس تاج کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی، اور بچے کے پاس سوائے ڈگریوں کے کچھ نہ ہو تو یہی بچہ کل بروز قیامت آپ سے آپ کی نیکیاں چھین لے گا اور رب سے کہے گا مولا میں ان کی اولاد تھا، انہوں نے مجھے صحیح تعلیم نہیں دی، انہوں نے مجھے صحیح پیغام نہیں دیا، لہٰذا وہ باپ جس نے اپنے بچے کے لیے اتنی محنتیں کی تھیں کل بروز قیامت وہ اولاد اپنے باپ کے کام نہیں آئے گی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب منصب نااہل کے سپرد کر دیا جائے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا انتظار کرو، کیونکہ اب یہاں سے خیانت کا سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ جس کے پاس میں علم نہیں ہے وہ کیا سمجھے گا کہ امام کیا سمجھے گا کہ میرے اوپر مقتدی کا حق کیا ہے، کوئی استاذ کیا سمجھے گا میرے اوپر شاگرد کا حق کیا ہے، کوئی لیڈر کیا سمجھے گا کہ میرے اوپر میری رعایا کا حق کیا ہے۔ اسی طرح حق تلفی ہوگی اور امانت میں اور معاملات میں خیانت ہوگی اور تبدیلی ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والے کو صحیح راستہ عطا نہیں فرماتا، اور اسی کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو ہدایت نصیب نہیں فرماتا۔ یعنی جو شخص خائن ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہوتا ہے، دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ اب اور آگے ہم احادیث سنتے چلیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجالس کی گفتگو امانت ہوتی ہے، ما سوا اس کے کہ کسی شخص کا ناجائز خون بہانا ہو یا کسی شخص کی آبرو ریزی کرنی ہو یا کسی کا مال ناحق طریقے سے حاصل کرنا ہو۔ یعنی ان تینوں میں صاحب حق کو مطلع کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات مجالس کی گفتگو امانت ہوتی ہے، اس کے خلاف نہیں ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجالس کی گفتگو کو امانت فرمایا، یعنی ایک دوست اپنے دوست سے گفتگو کر رہا ہے یا چند لوگ مل کر بیٹھے ہیں جو کاروباری مشورہ کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ایسا مشورہ ہے کہ اگر یہ باتیں لیک ہو جائیں، اگر یہ باتیں کسی اور تک پہنچ جائیں تو ان کے کاروبار کے حوالے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ یا پھر کوئی دوست ہے کہ جس نے آپ کو ایک مجلس میں بیٹھ کر، ایک محفل میں بیٹھ کر، آپ کو تنہائی میں لے کر کچھ بات آپ کو بتا دی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، اگر ہم انہی باتوں کو گھر کی طرف لے لیں تو گھر کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساس بہو کی گفتگو یہ ایک امانت ہوتی ہے، اس میں بھی خیانت نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے بھاوج اور ننن کی گفتگو یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جن معاملات میں صرف خیر ہو، شر نہ ہو، شرارت نہ ہو، تباہی اور بربادی کا اندیشہ نہ ہو، غلط اعمال اور حرام کاری اور دیگر غلط اعمال، بے حیائی اور بد کرداری کا اندیشہ نہ ہو، تو یہ گفتگو امانت ہوتی ہے۔ مگر جہاں پر گفتگو میں بے حیائی اور بد کرداری کا تذکرہ ہو،
غلط اعمال اور غلط باتوں کا تذکرہ ہو، یعنی کوئی سہیلی کسی اپنی سہیلی سے کہے کہ معاذ اللہ میں کل کے دن فلاں لڑکے کے ساتھ مل کر کہیں گھومنے کے لیے جا رہی ہوں، تو اب اس سہیلی کا حق ہے کہ اس کے والدین کو اطلاع کر دے کہ آپ کی بیٹی کا کل کا یہ پروگرام ہے، لہٰذا اپنے خاندان اپنے قبیلے کی عزت بچانا ہو تو اس کو اس کے ساتھ ملنے سے بچا لو اور روک لو۔ یہ گفتگو اس طرح کی امانت ہوتی ہے کہ اگر کوئی برائی کی طرف جاتا ہے، کوئی غلط اعمال کی طرف جاتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے، تو اب اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس گفتگو کو امانت کے طور پر وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی خلاصہ فرمایا۔ اسی طرح کوئی دوست کسی دوست سے کہے کہ کل فلاں لڑکی کے ساتھ میں گھومنے کے لیے جا رہا ہوں، تو ایک دوست کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے والدین کو اطلاع دے دے کہ تمہارا لڑکا کسی لڑکی کی زندگی کو خراب کرنے جا رہا ہے، لہٰذا تم اسے روک لو اور اسے بچا لو۔ مگر آج الٹا ہی ہو چکا ہے۔ آج اگر کسی والدین سے ان کی اولاد کی شکایت کرتے ہیں تو والدین تو سیدھے جواب دیتے تھے ہماری اولاد بہت شریف ہے، لہٰذا ہماری اولاد ایسا کام نہیں کر سکتی۔ آپ اس کی شرافت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی شرافت کے آپ گواہ ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر ان پر نظر رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، گفتگو امانت ہے۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی ہے تو اس بات کو اپنے دل میں رکھیں۔ یہ اس وقت ہے کہ جب اس بات سے کسی اور کا نقصان نہ ہو۔ اگر کسی کا نقصان ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس بات سے لوگوں کو آگاہ کر دینا، جن کے حوالے سے بات ہے اس کو آگاہ کر دینا، یہ ہمارا اسلامی اور دینی فریضہ ہے۔ یہ امانت ہے ہمارے لیے کہ ہم دوسروں تک پہنچا دیں۔ اور اگر کوئی اور بات ہے کہ جس سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچ سکتا تو لہٰذا اس بات کو کسی اور تک پہنچانا نہیں چاہیے، ورنہ یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی شخص کا ناجائز خون بہانا چاہتا ہے، یا کوئی شخص کسی شخص کی آبرو ریزی کرنا چاہتا ہے، یا کوئی شخص کسی کا ناحق طریقے سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ان تینوں باتوں میں سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے اس تک وہ بات پہنچا دے۔ یہ اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، یہ اس کے لیے نیکی کا ذریعہ ہے، بھلائی کا ذریعہ ہے کہ اس نے کسی کی زندگی، کسی کی دولت اور کسی کی عزت کو محفوظ کر دیا۔ ورنہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ مومن اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، بلکہ میرے آقا نے فرما دیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت میں رہیں، سلامتی کے ساتھ رہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے، مگر آج کہاں اسلام کو ہم نے سمجھا ہے، کہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم نے سمجھا ہے۔ آج تو ہم تلاش کرتے ہیں کسی کے عیب کو، ہم تلاش کرتے ہیں کسی کے نقص کو، ہم تلاش کرتے ہیں کسی کی کمزوری کو کہ ہمیں مل جائے اور ہم فوری طور پر دوسروں سے کہہ دیں۔ اس پر ستر نہیں ڈالتے، اس کو چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگوں کے سامنے اس کے عمل کو، اس کے گناہ کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ یہ کرو گے تو آپ محفوظ رہو گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے اگر کسی مسلمان کی عزت کو خراب کیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی کبھی عزت کی زندگی نہیں عطا فرمائے گا، آپ کو بھی کبھی عزت کی زندگی نصیب نہیں فرمائے گا۔ آج بڑے خوشی کے ساتھ میں ہم لوگوں کی عزت خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لوگوں کے نام کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لوگوں کی زندگیاں خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کسی کے بارے میں بندوں کو یہ معلوم ہو کہ کوئی ان کے خلاف میں پلان بنا رہا ہے، منصوبہ بنا رہا ہے کہ سامنے والے کے یا تو جان کے ساتھ ہم کھیلیں گے، یا اس کی عزت کے ساتھ ہم کھیلیں گے، یا اس کی مال کے ساتھ ہم کھیلیں گے، تو سننے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ دوسرے کو اس بارے میں مطلع کر دے، اطلاع دے دے۔ سامنے جا کر نہیں کہہ سکتا، ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کو کہہ دے جن کے تعلق سے میں نے کہا ہے اور وہ میری جان کے دشمن بن جائیں۔ ایسے نہیں کہہ سکتا، تو کسی نہ کسی ذریعے سے ان تک
اس پیغام کو پہنچا دے کہ تمہارے ساتھ میں یہ معاملہ ہونے والا ہے، تم اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کر سکتے ہو وہ طریقہ استعمال کر لو۔ اور یہ بات اگر لڑانے کے لیے کرنا ہو تو لڑانے کے لیے مسلمان یہ بات نہ کرے، بلکہ ملانے کے لیے اگر کوئی بات کرنی ہو تو ملانے کے لیے کوئی بات کر سکتا ہے۔ آج ہمیں بڑے مزے آتے ہیں لوگوں کو لڑا کر، فتنہ و فساد پیدا کر کے، لوگوں کے تعلقات کو خراب کر کے، لوگوں کی رشتہ داریوں کو توڑا کر ہم بڑے مزے لیتے ہیں۔ بہو اپنی ساس سے اس کے بیٹے کا رشتہ توڑا کر بڑا مزہ لیتی ہے، ننند اپنی بھاوج کا رشتہ اپنے بھائی سے توڑا کر، اور ساس اپنی بہو کا رشتہ اپنے بیٹے سے توڑا کر بڑے مزے لیتی ہے، دوست دوستوں سے رشتے توڑا کر بڑے مزے لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایمان والوں کی علامتوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ کام تو منافقوں کا ہے۔ مومنوں کا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ کہیں رشتہ خراب ہوتا ہے اور اگر ہماری زبان سے وہ رشتہ اچھا ہو سکتا ہے تو اس رشتے کو اچھا کرنے کی کوشش کرو، اسے توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا کہ کسی کا ناجائز خون بہانے کی بات ہو، کسی کی آبرو ریزی کرنے کی بات ہو، کسی کے مال کو ناحق کھانے کی بات ہو، تو جن کے تعلق سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے اس بارے میں اطلاع دے دے کہ تمہارے ساتھ میں یہ ہونے والا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکے۔ اور پھر مومن کی عادت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ مومن کی فطرت میں خیانت اور جھوٹ کے سوا ہر چیز ہو سکتی ہے۔ مومن خائن نہیں ہو سکتا، خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور یہ خیانت کرنے والا تمام معاملات میں، اور مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں خیر والی ہیں، کیونکہ جس کے اندر خیانت نہ ہو، جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، وہ بندہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا، اس کا برتاؤ اچھا رہے گا، اس کے اخلاق اچھے رہیں گے، اس کا کردار اچھا رہے گا۔ تو لہٰذا مومن کی فطرت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن کے اندر جھوٹ اور خیانت کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں دو شریکوں میں سے تیسرا ہوں، جب تک ان میں سے ایک دوسرے شخص سے خیانت نہ کرے۔ اس حدیث پاک کو، اس حدیث قدسی کو امام داؤد نے ابو داؤد شریف میں نقل کیا ہے، اور امام بہقی نے سنن کبریٰ میں نقل کیا ہے، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد الخطیب میں نقل فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو آدمی آپس میں مشارکت کرتے ہیں، یعنی پارٹنرشپ کرتے ہیں، اور جب تک ان کی پارٹنرشپ ایک دوسرے کے ساتھ امانت داری سے ہوگی، ان میں کسی قسم کی خیانت نہ ہوگی، نہ معاملات میں، نہ تجارت کی باتوں میں، نہ کسی اور چیز میں، نفع بانٹنے میں، نقصان کو برابر کرنے میں، کسی بھی معاملے میں کسی چیز کا تھوڑی بھی خیانت نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان دونوں کا شریک ہوں، یعنی ان دونوں کا میں تیسرا ہوں۔ اور پھر تیسرے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ اپنی مشارکت میں، اپنی پارٹنرشپ میں امانت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ میں اپنا وقت گزاریں تو میں ان کی مدد کرتا ہوں، ان کا معاون بن جاتا ہوں، ان کا مددگار بن جاتا ہوں۔ اور جب یہ لوگ اپنی مشارکت میں، اپنی پارٹنرشپ میں بددیانتی سے کام لیں تو میری مدد ان سے ختم ہو جاتی ہے، میں ان کا معاون نہیں رہتا، بلکہ ان کی بددیانتی کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے نقصان اٹھائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، جتنے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے کاروبار اور تجارت کرتے ہیں، جب تک ایک دوسرے کے ساتھ امانت داری کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ پھلتے پھولتے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے سے خیانت کر کے اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں تو یہ کاروبار زیادہ دن تک ان کے ساتھ نہیں ٹکتا،
یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور جب پھر الگ الگ کر کے یہ کاروبار کرتے ہیں تو مشاہدے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو خیانت کرنے میں اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو سوائے نقصان کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ جب تک دو امانت داری کے ساتھ تھے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اور جب ان دونوں نے خیانت کا اپنے معاملات میں استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی مدد ہٹا لی، ان سے اپنا تعاون ہٹا لیا، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا اور غضب کا شکار بنے، اور اپنی خیانت کی وجہ سے تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی، تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ امانت کے ساتھ، امانت کو پورا کرتے ہوئے تم زندگی گزارو تاکہ تمہاری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی ہو۔ آخری حدیث پاک میں پیش کر دوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک بے حیائی اور بخل دنیا میں نہ پھیل جائے، امین یعنی امانت دار خیانت کرنے والا ہو جائے، اور خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے، اور بلند درجے کے لوگ ہلاک ہو جائیں، اور کمینے اور ذلیل صفت کے لوگ معاشرے پر نہ چھا جائیں، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ اس میں حضور نے بے حیائی کا، بخل کا، دنیا میں پھیل جانا قرب قیامت کی علامت بتایا ہے۔ امانت دار بندے کا خیانت کرنے والا بن جانا اور خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جانا، یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ اور بلند درجے کے لوگ یعنی ایسے لوگ جن کے پاس علم تھا، جن کے پاس شعور تھا، جن کے پاس عقل تھی، جو صحیح طور پر فیصلے کر سکتے تھے، جو صحیح طور پر لوگوں کے اندر لوگوں کو صحیح مشورے دے سکتے تھے، ایسے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ایسے لوگوں کا غلبہ ہوگا کہ جو ذلیل قسم کے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کا غلبہ اس انداز کا ہوگا کہ وہ معاشرے پر چھا جائیں گے۔ آج یہ حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں سمجھ لیں کہ ہم پر کیسے کیسے لوگوں کا غلبہ آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔